شزا شزا آج میں بہت خوش ہوں، میں بتا نہیں سکتی کیا ہوں۔ لاؤنج کا دروازہ کسی طوفان کی طرح کھلا تھا اور شائنا ہوا کے دوش پر اڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیلے رنگ کے لان کے سوٹ کا دوپٹہ ہوا میں لہرا رہا تھا اور کلائیوں میں کھنکتی کانچ کی چوڑیاں اس کی اندرونی خوشی کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ سیدھے صوفے پر بیٹھی شزا کی طرف لپکی اور اس سے پہلے ہی کہ وہ سنبھل پاتی، شائنا نے اس کے دونوں کندھے پکڑ کر اسے بری طرح جھنجھوڑ ڈالا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ چمک تھی اور وہ خوشی سے دیوانی ہوتی ہوئی لاؤنج کے وسط میں گول گول گھومنے لگی۔ شزا نے بڑبڑا کر اپنے ہاتھ میں موجود میگزین ایک طرف رکھا اور گہری سانس لیتے ہوئے اپنے بکھرے بالوں کو درست کیا۔ وہ اپنی اس کزن کی روز روز کی ڈرامے بازیوں سے اچھی طرح واقف تھی، لیکن آج شائنا کی خوشی کا لیول کچھ الگ ہی داستان سنا رہا تھا۔ خدا کے لیے شائنا، ہوش کے ناخن لو، کیا زمین پر پاؤں رکھنے کی چارجز لگ رہے ہیں جو یوں ہوا میں اچھل رہی ہو؟ شزا نے دبی دبی ہنسی کے ساتھ اسے ٹوکا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ کیا دادا جی نے تمہاری پاکٹ منی ڈبل کر دی ہے یا پھر پیرس والے ماموں نے تمہارا پسندیدہ آئی فون بھیج دیا ہے؟ شائنا اچانک رکی، اپنی کمر پر دونوں ہاتھ رکھے اور ایک گہرا سانس لے کر شزا کے بالکل سامنے صوفے کے ہینڈل پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی خوبصورت ناک کو مخصوص انداز میں اوپر چڑھایا، آنکھیں مٹکائیں اور سسپینس بھرے لہجے میں بولی، تمہیں پتہ ہے یاسر لالا کی چھٹی ہونے والی ہے اور وہ پکے پکے گاؤں جا رہے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ یہ کہتے ہوئے شائنا کا چہرہ کھل اٹھا۔ شکر ہے اس وبا نے جان سے جان چھوٹ رہی ہے۔ اچھا ہی ہے، ایسے جاہلوں کو گاؤں میں رہنے ہی سوٹ کرتا ہے۔ پتہ نہیں دادا جی کو کیا سوچی تھی جو اس اکڑ بدتمیز اور سڑیل انسان کو اتنے مہینے اپنے سر پہ بٹھا کے رکھا۔ اب جائے گا اپنے کھیت کھلیانوں میں، وہیں بھینسوں کا دودھ نکالے اور مٹی اڑائے۔ ہمارے شہر کا سکون تو بحال ہوگا۔ شائنا کی بات ختم ہوتے ہی لاؤنج میں ایک عجیب سی سحر انگیز اور خوفناک خاموشی چھا گئی۔ شزا جو اب تک مسکرا رہی تھی، اس کے چہرے کا رنگ اچانک اڑ گیا۔ اس کی نظریں شائنا کے چہرے سے ہٹ کر اس کے ٹھیک پیچھے جمی ہوئی تھی، جہاں لاؤنج کے داخلی راستے پر ایک سایہ کھڑا تھا۔ شزا کے حلق میں جیسے کانٹے پڑ گئے۔ اس نے گھبرا کر اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے شائنا کو اشارے کرنے شروع کیے۔ اس نے زور سے اپنی پلکیں جھپکائیں اور گردن کو دائیں بائیں ہلا کر شائنا کو چپ رہنے کا سگنل دیا۔ تمہیں کیا ہوا ہے شزا؟ شائنا نے اس کے عجیب و غریب چہرے کے زاویے دیکھ کر اکھڑ پن سے کہا، یہ تم اپنی آنکھیں کیوں مٹکا رہی ہو؟ کچھ چلا گیا ہے کیا آنکھ میں؟ یہ میری اتنی بڑی خوشی دیکھ کر تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، اس ہٹلر کے جانے کی خوشی میں آج میں پوری کزن گینگ کو آئس کریم ٹریٹ دوں گی۔ آخرکار وہ جلاد یہاں سے جا رہا ہے۔ شائنا پلیز چپ کر جاؤ۔ شزا نے بمشکل اپنے ہونٹ ہلا کر انتہائی دھیمی کانپتی ہوئی آواز میں سرگوشی کی، جبکہ اس کا اپنا دل سینے میں زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیوں چپ کر جاؤں؟ شائنا نے لاپرواہی سے ہوا میں ہاتھ لہرایا۔ میں تو دادا جی کے سامنے بھی کہہ سکتی ہوں کہ یاسر لالا اس گھر کے امن کے لیے خطرہ تھے۔ ان کا وہ روڈ اور سڑیل چہرہ دیکھ کر تو صبح کا ناشتہ ہضم نہیں ہوتا تھا۔ اچھا ہوا جاہل اپنے اصل ٹھکانے پر جا رہا ہے۔ کچھ اور بھی کہنا ہے یا بس اتنی ہی زبان چلتی ہے تمہاری؟ ایک انتہائی سرد اور روب دار آواز لاؤنج کے طرف دیوار سے ٹکرائی۔ وہ آواز اتنی گہری اور بارود تھی کہ شائنا کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس کے جملے کا آخری لفظ اس کے حلق میں پھنس کے رہ گیا۔ وہ منجمد ہو گئی۔ شائنا نے دھیرے دھیرے خوفزدہ انداز میں اپنی گردن گھمائی۔ پشت پر یاسر کھڑا تھا، اس کے دونوں ہاتھ اس کے جیبوں میں تھے، اس کے گھنے بال ماتھے پر بکھرے تھے، لیکن اس وقت سب سے زیادہ ہولناک اس کی وہ گہری سیاہ آنکھیں تھی جو غصے سے تپتے ہوئے شائنا کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بالکل سپاٹ تھے، جن سے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ اس وقت غصے کی کس حد پر ہے۔ یاسر نے دھیمے قدموں سے چلتے ہوئے شائنا کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ شائنا تیزی سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا وہ ابھی باہر آ جائے گا۔ جس انسان کے سامنے آج تک اس گھر کے بڑے کزنس، یہاں تک کہ زین اور حماد جیسے شریر لڑکے بھی اونچی آواز میں بولنے کی جرات نہیں کر پاتے تھے، آج اس نے اسی کے منہ پر اسے جاہل اور سلیل کہہ دیا۔ یاسر شائنا سے محض 2 فٹ کے فاصلے پر آ کر رک گیا۔ اس کا باروک وجود شائنا پر حاوی ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے شائنا کو اسے دیکھنے کے لیے اپنی گردن کافی اوپر اٹھانی پڑ رہی تھی۔ بولے شائنا بی بی۔
یاسر نے اپنے دائیں ہاتھ کو جیب سے نکال کر کلائی پر بندھی مہنگی گھڑی پر نظر ڈالی، پھر دوبارہ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کا لہجہ اتنا پرسکون تھا کہ شائنہ کو اپنے اعصاب شل ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ آپ کی ٹریٹ کی پلاننگ ادھوری رہ گئی۔ میں بھی سنوں کہ میرے جانے کی خوشی میں کون کون سی آئس کریم کھائی جائے گی، اور ہاں وہ جاہل والا مجھے کافی پسند آیا، ذرا سی تشریح تو کرتی جائیں۔ شائنہ کی سٹی گم ہو چکی تھی، اس کی وہ زبان جو چند لمحے پہلے کینچی کی طرح چل رہی تھی اب تالو سے چپک گئی۔ اس نے مدد طلب نظروں سے صوفے پر بیٹھی شزا کو دیکھا، لیکن شزا نے خود کو بچانے کے لیے نظریں جھکا کر میگزین الٹا پکڑ لیا اور پڑھنے کا ناٹک کر رہی تھی۔ وہ میرا مطلب نہیں تھا لالا، شائنہ نے بمشکل اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے ہکلانے والے انداز میں کہا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور گال خوف کے مارے سرخ ہو چکے تھے۔ او، تو آپ کا وہ مطلب نہیں تھا؟ یاسر نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ شائنہ خوف کے مارے مزید ایک قدم پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ اس کی پشت دیوار سے جا لگی۔ یاسر نے دیوار پر ہاتھ رکھ کر اسے ایک طرح سے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کی گہری آنکھوں میں ایک عجیب سا طوفان تھا، لیکن ساتھ ہی ایک گہرا تجسس بھی۔ شہر کی ان چمکتی ہوئی سڑکوں پر رہنے اور دو چار انگریزی کے الفاظ بول لینے سے کوئی انسان مہذب نہیں ہو جاتا شائنہ۔ یاسر کی آواز بالکل دھیمی لیکن کافی حد تک کاٹدار تھی۔ اور جس گاؤں کو آپ جاہلوں کا مسکن کہہ رہی ہیں نا، اسی گاؤں کے اسی جاہل کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کے الفاظ کانپ رہے۔ اگر اتنی ہی بہادر ہو تو نظریں ملا کر بات کرو۔ شائنہ نے اپنی نظریں سختی سے فرش پر جما لی۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں اپنے دوپٹے کو بری طرح مروڑ رہی تھیں۔ اسے اپنی زندگی میں پہلی بار اتنا شدید خوف اور شرمندگی کا احساس ہوا۔ وہ چاہتی تھی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ یاسر کی شخصیت کا روپ ہی ایسا تھا کہ انسان بنا کچھ ہی کہے خود کو مجرم سمجھنے لگتا۔ کچھ سیکنڈ تک لاؤنج میں صرف شائنہ کے تیز سانسوں کی آواز آتی رہی۔ یاسر نے کچھ دیر خاموشی سے اس کے خوفزدہ اور معصوم چہرے کو دیکھا، اس کی جھکی ہوئی گھنی پلکیں، اس کے کانپتے ہوئے گلابی ہونٹ اور اس کی پیشانی پر آنے والے پسینے کے ننھے قطرے۔ یاسر کے دل کے کسی نہان خانے میں ایک بہت دھیمی سی لہر اٹھی۔ یہ لڑکی جتنی خوش شوق اور بدتمیز تھی، اندر سے اتنی ہی ڈرپوک۔ یاسر نے آہستہ سے اپنا ہاتھ دیوار سے ہٹایا اور دوبارہ اپنی جیب میں ڈالا۔ اس کے سخت اور سپاٹ چہرے پر اچانک ایک بہت ہلکی اور معنی خیز مسکراہٹ ابھری، جسے شائنہ اپنی جھکی ہوئی نظروں کی وجہ سے دیکھ نہ سکی۔ اسے شائنہ کے دادا جی کے ساتھ ہوا معاہدہ یاد آ گیا تھا، اور اب وہ جانتا تھا کہ اس مغرور شہر کی چڑیا کو کیسے سیدھا کرنا ہے۔ اپنا سامان تیار رکھنا شائنہ، یاسر نے رخ موڑتے ہوئے انتہائی سرد لیکن پرسکون پرعزم لہجے میں کہا، کیونکہ کبھی کبھی کوئی جاہل اپنے ساتھ بہت کچھ لے کر جانا پسند کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر یاسر بڑے وقار کے ساتھ گھوما اور لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی اس کا وجود نظروں سے اوجھل ہوا، شائنہ کے جسم کی سکت واپس آئی۔ اس نے ایک طویل رسی ہوئی سانس لی اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، جہاں دل اب بھی طوفانی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے غصے، شرمندگی اور خوف کے ملی جلے جذبات کے ساتھ شزا کو گھورا۔ تم نے مجھے اشارہ کیوں نہیں کیا؟ شائنہ لگ بھگ روتے ہوئے چلائی اور صوفے پر پڑے کشن کو اٹھا کر شزا کو دے مارا۔ شزا نے کشن کیچ کیا اور صوفے سے اٹھتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ اس کے چہرے پر اب بھی ایسے خوف طاری تھا۔ خدا کی بندی، میں نے تمہیں کتنے اشارے کیے تھے، تم خود ہی اپنی خوشی کے نشے میں اندھی ہو رہی تھی۔ اب بھگتو۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یاسر لالا سے پنگا مت لو، وہ انسان نہیں، چلتا پھرتا طوفان ہے۔ شائنہ نے پیر پٹکا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو تیرنے لگے۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے پیر پٹکتی ہوئی تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی، جبکہ اس کے ذہن میں اب بھی یاسر کی وہ آخری غصیلی اور گہری نظریں کسی تیر کی طرح چبھ رہی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ طوفان ابھی تھما نہیں تھا، بلکہ یہ اس کی زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ چند ماہ پہلے، ہاں لیزے، میں تمہیں بتا رہی ہوں نا، اس بار میں نے چٹنی خود بنائی ہے، بالکل ویسی ہی کھٹی میٹھی اور تیکھی جیسی تمہیں پسند ہے۔ بس اب میں لاؤنج میں جا کر صوفے پر سکون سے بیٹھ کر کھاؤں گی اور ساتھ ہی وہ نیا ڈرامہ بھی دیکھیں گے۔ شائنہ کچن سے نکلی تو اس کے بائیں ہاتھ میں موبائل کان سے چپکا ہوا تھا، جبکہ دائیں ہاتھ میں کانچ کا ایک بڑا اور بھاری پیالہ تھا جو دہی پکوڑیاں اور اس کے اوپر لہراتی ہوئی سرخ چٹنی کی موٹی تہ سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ پکوڑیوں پر چولہے سے تازہ اتارے گئے زیرہ مسالے اور چاٹ مسالے کی اشتہا انگیز خوشبو پورے لاؤنج میں پھیل رہی تھی، اور اوپر پودینے کی چند پتے سجائے گئے تھے۔ شائنہ اپنے ہلکے گلابی رنگ کے نئے سوٹ کو سنبھالتی ہوئی تقریباً دوڑتے ہوئے قدموں سے لاؤنج کی طرف بڑھ رہی تھی۔
اس کی پوری توجہ موبائل پر اپنی دوست علیزے کی باتوں پر تھی اور وہ اپنی ہی دھن میں ہنستی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ ارے نہیں یار، وہ تو بالکل جاہل اور اکھڑ قسم کا انسان ہے۔ دادا جی نے پتہ نہیں کس مصیبت کو گھر بلوا لیا۔ ابھی صبح ہی میں کچن کی طرف جا رہی تھی تو وہ لاؤنج میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ سچی اس کے چہرے پر 12 بجے ہوئے تھے۔ لگتا ہے کبھی ہنسنا سیکھا ہی نہیں اس دیہاتی نے۔ شائنہ نے اونچی آواز میں ہنستے ہوئے تبصرہ کیا، بالکل اس بات سے بے خبر کہ تقدیر اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ اسی وقت راہداری کے دوسرے کونے سے گیسٹ روم کا دروازہ کھلا۔ یاسر جو ابھی 2 دن پہلے ہی اپنے دادا جی کے اصرار پر اپنے بیمار تایا دادا کی عیادت کے لیے شہر آیا تھا، نہایت سنجیدگی سے چند کاروباری فائلز کا مطالعہ کرتا ہوا باہر نکل رہا تھا۔ اس نے گہرے رنگ کا برانڈڈ نہایت نفاست سے سریکیا ہوا شلوار قمیص پہن رکھا تھا، جس پر ہلکی سی بھی سلوٹ نہیں تھی۔ اس کا قد آور اور چوڑا کثرتی وجود اس سادہ لباس میں بھی انتہائی باروب لگ رہا تھا۔ وہ بائیں ہاتھ میں فائل پکڑے دائیں ہاتھ سے صفحات پلٹتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا لاؤنج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی نظریں مکمل طور پر کاغذات پر جمی ہوئی تھی۔ شائنہ جیسے ہی لابی کے موڑ پر پہنچی اس کی رفتار تیز تھی اور دھیان موبائل پر۔ دوسری طرف سے یاسر نے بھی موڑ کاٹا۔ شائنہ کسی انتہائی ٹھوس اور مضبوط لوہے کی دیوار سے ٹکرائی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر ہوا میں اچھلا اور صوفے کے کشن پر جا گرا، لیکن اصل تباہی اس کانچ کے پیالے کے ساتھ ہوئی۔ جیسے ہی شائنہ یاسر کے چوڑے اور مضبوط سینے سے ٹکرائی، دہی پکوڑوں کا وہ بڑا اور لبالب بھرا ہوا پیالہ ہوا میں الٹا دائرہ بناتا ہوا گھوما۔ اگلے ہی سیکنڈ ٹھنڈا دہی، نرم پکوڑیاں، کٹی ہوئی پیاز اور سب سے بڑھ کر وہ چپکنے والی کھٹی میٹھی چٹنی پوری کی پوری یاسر کے سدی شدہ گرے کلف لگی قمیص کے عین وسط میں اس کے سینے سے لگ کر لے کر پیٹ تک ایک بڑی کینوس کی طرح پھیل گئی۔ چٹنی کے سرخ اور دہی کے سفید دھبے اس کی قمیص پر کسی جدید آرٹ کی طرح بکھر چکے تھے۔ کچھ پکوڑیاں اس کے شانے سے ہوتی ہوئی نیچے فرش پر گریں اور ایک بڑا سا پودینے کا پتا اس کے گریبان کے پاس چپک گیا۔ شائنہ کا توازن بری طرح بگڑا، وہ گرتے گرتے بچی اور اس نے ہوا میں اپنے ہاتھ اس طرح لہرائے جیسے کوئی پرندہ اڑنے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ آخرکار اس نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا، لیکن اس عمل میں اس کے اپنے سوٹ کی آستینوں پر بھی چٹنی کے چند چھوٹے دھبے لگ گئے۔ جب شائنہ نے اپنے خالی ہاتھ دیکھے اور پھر سامنے کھڑے شخص کا حشر دیکھا تو شرمندگی اور معذرت کرنے کے بجائے اس کے اندر کی ضد اور نخرے باز لڑکی جاگ اٹھی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے جارحانہ رویہ اپنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی پیشانی پر بکھرے بالوں کو پیچھے جھٹکا، اپنی چٹنی سے آلودہ آستین کو دیکھا اور پھر انتہائی غصے اور بدتمیزی سے چیخنے لگی، اندھے ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ میرا سارا سوٹ اور چٹنی خراب کر دی۔ شائنہ نے اپنے گلابی سوٹ کو اس طرح جھاڑا جیسے وہ بالکل تباہ ہو چکا ہو، حالانکہ اس پر صرف 2 چھوٹے قطرے ہی گرے تھے۔ اتنا بڑا راستہ ہے، لیکن نہیں، آپ کو تو جیسے مجھ سے ہی ٹکرانے کی قسم کھا رکھی ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں ایسے لوگ۔ میری محنت سے بنائی ہوئی ساری چٹنی ضائع کر دی اور میرا اتنا مہنگا سوٹ بھی خراب کر دیا۔ لاؤنج میں جیسے موت کا سکون چھا گیا۔ یاسر اپنی جگہ بالکل ساکت کھڑا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ اب بھی فائل کے صفحے پر جمع ہوا تھا، لیکن اس کی انگلیاں اب شدت ضبط سے سفید ہو رہی تھیں۔ اس نے آہستہ سے اپنی نظریں نیچے کی اور اپنے سینے پر لگی دہی اور سرخ چٹنی کے اس دھبے کو دیکھا جو اب دھیرے دھیرے ٹپک کر اس کی شلوار پر بھی گر رہا تھا۔ اس کی استری شدہ شاندار قمیض اب کسی مسخرے کا لباس لگ رہی تھی۔ اس نے ایک گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا۔ اس کے چہرے کے عضلات سختی سے کھنچ گئے۔ اس کی گہری سیاہ غصیلی آنکھیں شائنہ کے چہرے پر جمیں تو شائنہ کا جوش و خروش ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا۔ یاسر کی آنکھوں میں اس وقت ایسا جلال تھا کہ شائنہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے کچھ غلط کر دیا۔ اس کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا، لیکن اس نے اپنی آواز کو قابو میں رکھا۔ اس کا لہجہ انتہائی خشک، روڈ اور سرد تھا۔ جب اس نے لب کھولے، بند آنکھوں سے بھاگنے والی شتر بے مہار لڑکی، قصور تمہارا، اور پھر بھی اتنی اونچی آواز میں مجھے ڈانٹ رہی ہو، بدتمیز۔ شتر بے مہار کا لفظ سن کر شائنہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول پاتی، یاسر نے نہایت حقارت سے اسے دیکھا۔ اس نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بائیں ہاتھ میں پکڑی فائل کو سیدھا کیا، اپنے شانے پر لگی ایک پکوڑی کو نہایت نفاست سے انگلی سے جھٹک کر نیچے گرایا اور بغیر کوئی دوسرا لفظ کہے
بڑے بڑے نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جوتوں کی آواز راہداری میں گونجتی رہی اور پھر اس کی کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے بند ہو گیا۔ شائنہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کا سانس حلق میں اٹکا ہوا تھا اور اس کے گال شرمندگی اور غصے کی شدت سے سرخ لال ہو چکے تھے۔ اس اکھڑ دیہاتی کی یہ مجال؟ شائنہ نے پیر پٹکا اور غصے سے ہانپنے لگی۔ مجھے شتر بے مہار کہا، مجھے بدتمیز کہا، میں چھوڑوں گی نہیں اسے۔ وہ غصے سے بھری ہوئی اپنے گندے سوٹ کی پرواہ کیے بغیر سیدھی دادا جی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ دادا جی کے سامنے یاسر کا کچا چیٹا کھول کر رکھ دے گی اور اسے اس گھر سے نکلوا کر ہی دم لے گی۔ جب وہ دادا جی کے کمرے میں داخل ہوئی تو دادا جی بستر پہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور ان کے چہرے پر بیماری کے آثار واضح تھے۔ شائنہ نے کمرے میں قدم رکھتے ہی اپنا رونا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے چہرے پر دنیا بھر کی معصومیت اور مظلومیت سجا لی اور منہ بسوڑتے ہوئے بولی، دادا جی دیکھیں آپ کے اس چہیتے مہمان نے میرے ساتھ کیا کیا۔ میں کچن سے دوا لے کر آ رہی تھی، اس نے دہی پکوڑیوں کو دوا میں بدل دیا کہ انہوں نے جان بوجھ کر مجھے اتنی زور سے ٹکر ماری، میرا سارا سوٹ خراب کر دیا، مجھے چوٹ بھی آئی اور الٹا مجھے ہی اتنی گندی گالیاں دے کر گئے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں شتر بے مہار اور بدتمیز ہوں۔ دادا جی آپ ابھی کے ابھی اس بدتہذیب انسان کو اس گھر سے نکالے، ورنہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ دادا جی نے چشمہ درست کیا اور شائنہ کے لال سرخ چہرے اور اس کے سوٹ پر لگے دھبوں کو دیکھا۔ وہ اپنی اس لاڈلی پوتی کی رگ رگ سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ شائنہ جتنی معصوم بنتی ہے حقیقت میں اتنی ہی شرارتی اور لاپرواہ ہے۔ اچھا؟ دادا جی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اور وہ جو تمہارے موبائل پر بار بار کال آ رہی تھی، اس کا کیا؟ کیا تم دوا لاتے ہوئے بھی فون پر باتیں کر رہی تھی؟ شائنہ کی چوری پکڑی گئی تو اس نے خبت مٹانے کے لیے اپنی نظر جھکا لی، لیکن پھر بھی ضدی لہجے میں بولی، تو کیا ہوا دادا جی؟ ٹکر تو انہوں نے ماری نا، آپ ہمیشہ اسی کی سائڈ کیوں لیتے ہیں؟ وہ کوئی آسمان سے اترا ہوا فرشتہ ہے کیا؟ دادا جی کے چہرے پر ایک اداس اور سنجیدہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور نرمی سے شائنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، شائنہ بیٹی، یاسر کوئی عام مہمان نہیں ہے، وہ میرے سگے بھائی کا پوتا ہے۔ ہمارے خاندانوں میں پچھلے 20 سال سے جو ناراضگی اور دوریاں چل رہی ہیں، یاسر ان دوریوں کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ میں بیمار ہوں اور میرے بھائی نے اپنی تمام تر ناراضگی کو بلا کر اپنے سب سے قابل اور ذمہ دار پوتے کو میری خبر گیری کے لیے یہاں بھیجا ہے، اور یہاں کسی کمپنی میں ملازمت بھی کر رہا ہے اور میرا خیال بھی رکھ رہا ہے۔ دادا جی کا لہجہ تھوڑا سخت ہو گیا۔ اور جہاں تک ٹکرانے کی بات ہے تو مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہاں سے کتنا بااصول اور سنجیدہ لڑکا ہے، وہ کبھی لاپرواہ ہو کر نہیں چل سکتا۔ یقیناً غلطی تمہاری ہوگی، تم ہمیشہ فون میں منہ گھسائے بھاگتی رہتی ہو، اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے الٹا اس مہمان پر الزام تراشی کری ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے شائنہ، جاؤ اور ابھی اپنے کمرے میں جا کر اپنے اس رویے پر غور کرو، میں یاسر کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا۔ دادا جی کے اس ڈانٹ نے شائنہ کے چلتے ہوئے غصے پر پیٹرول کام کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے دادا جی کو آج تک کسی اور کے لیے خود کو یوں ڈانٹتے ہوئے نہیں سنا۔ اس نے اپنا ہاتھ دادا جی کے ہاتھ سے چھڑایا اور پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ٹھیک ہے دادا جی، آپ کو وہی پسند ہے نا، تو جائیں اسی سے پیار کریں، میں تو جیسے اس گھر میں پرائی ہوں۔ وہ روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اپنے گلابی سوٹ کو دیکھنے لگی۔ اس کے دل میں یاسر کے لیے نفرت اور انتقام کی ایک شدید لہر اٹھی۔ یاسر لالا، تم نے آج مجھے دادا جی سے ڈانٹ پڑوائی، میں اس بے عزتی کا بدلہ ضرور لوں گی۔ اپنے آپ کو بہت بڑا ہیرو سمجھتے ہو نا، میں بھی دیکھتی ہوں کہ تمہارا یہ غرور اور سنجیدہ چہرہ کب تک قائم رہتا ہے۔ شائنہ نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے غصے سے عزم کیا۔ یہ وہ پہلی ملاقات تھی جس نے شائنہ کے دل میں یاسر کے خلاف دشمنی کی بنیاد رکھی۔ کمرے میں صرف ایک ہلکا سا لیمپ روشن تھا جس کی زرد روشنی دادا جی کے بوڑھے اور نقاہت زدہ چہرے پر پڑ رہی تھی۔ کمرے میں عود کی دھیمی سی خوشبو اور عطیات کی مخصوص بو ملی جلی محسوس ہو رہی تھی۔ یاسر بستر کے پاس رکھی کرسی پر نہایت مؤدب انداز میں بیٹھا تھا۔ اس کی کمر سیدھی تھی اور چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک سنجیدہ وقار طاری تھا۔ دادا جی نے بستر پر لیٹے لیٹے گہری اور بوجھل سانس لی، پھر دھیرے سے اپنی کپکپاتی ہوئی دائیں ہتھیلی کو اٹھا کر یاسر کے مضبوط ہاتھ پر رکھ دی۔ ان کا دل اب واقعی بہت کمزور ہو چکا تھا اور ڈاکٹروں نے انہیں کسی بھی قسم کے ذہنی تناؤ یا صدمے سے سختی سے منع کیا۔ یاسر پتر، دادا جی کی آواز میں بلا کے نکاہت اور ایک گہری التجا تھی، تم جانتے ہو کہ میری زندگی کا اب کوئی بھروسہ نہیں،
ڈاکٹر کچھ بھی کہیں لیکن میرا اندرونی وجود مجھے بتا رہا ہے کہ میرے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے۔ ایسی باتیں نہ کریں دادا جی، یاسر نے دھیمی اور نہایت نرم لہجے میں کہا جو اس کے عام اکھڑ رویے سے بالکل مختلف تھا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو صرف آرام کی ضرورت ہے، آپ جلد ہی بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ نہیں، مجھے سچائی کا سامنا کرنے دو، دادا جی نے ہلکا سا سر ہلا کر نفی کی۔ میری ایک آخری خواہش ہے یاسر، میں اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے بھائی اور اپنے خاندان کے درمیان کی اس 20 سالہ دیوار کو ہمیشہ کے لیے گرا دینا چاہتا ہوں۔ میں دونوں خاندانوں کو اس دیرینہ ناراضگی اور دشمنی کو دفن دیکھنا چاہتا ہوں، اور اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ دادا جی نے یاسر کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی، ان کی آنکھوں میں التجا اور امید کے دیپ جل اٹھے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری شائنہ کا ہاتھ تھام لو، میں اسے تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ شائنہ چنچل ہے، لاپرواہ ہے اور نادان بھی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہاری مضبوط گرفت، تمہاری شرافت اور تمہاری سنجیدگی اسے ایک بہترین عورت بنا سکتی ہے۔ کیا تم اپنے بوڑھے تایا دادا کی یہ آخری خواہش پوری کرو گے؟ دادا جی کے پاس سن کر یاسر کے چہرے پر ایک ثانیے کے لیے حیرت کے تاثرات ابھرے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ غائب ہو گئے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے شائنہ کا وہ غسیلی اور نخرے باز چہرہ گھوم گیا جب وہ چٹنی کا پیالہ اس پر الٹا اسی پر روٹ جما رہی تھی۔ اسے اس کا وہ نخرہ، وہ غرور سے چڑی ہوئی ناک یاد آئی۔ وہ لڑکی واقعی شتر بمہار تھی جسے اپنی خوبصورتی اور لاڈ پیار پر حد درجہ ناز تھا۔ یاسر کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری، اسے لگا کہ اس سدھی چڑیا کو پنجرے میں لانے کا اس سے بہترین موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یاسر نے چند لمحے گہری سوچ میں گزارے، پھر اس نے دادا جی کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب بھی بے چینی لہرا رہی تھی۔ دادا جی، مجھے آپ کا یہ فیصلہ دل و جان سے قبول ہے، میں آپ کے مان کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ یاسر کی آواز میں ایک پختہ عہد تھا۔ لیکن میری ایک شرط ہے۔ شرط؟ کیسی شرط پتر؟ دادا جی نے حیرت سے پوچھا۔ یاسر کے چہرے پر ایک معنی خیز اور پر اسرار سنجیدگی اونٹ کر آئی۔ اسے دھیمے لہجے میں کہا، دادا جی مجھے یہ رشتہ منظور ہے، لیکن میری شرط یہ ہے کہ جب تک ہمارا نکاح نہیں ہو جاتا شائنہ کو کوئی نہیں بتائے گا کہ وہ میری منکوحہ بننے جا رہی ہے۔ اس بات کو بالکل راز رکھا جائے گا۔ دادا جی نے چند سیکنڈ یاسر کے چہرے کو دیکھا، پھر وہ ان کے ذہن میں چلنے والے خیال کو بھانپ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر شائنہ کو پہلے پتہ چل گیا کہ وہ پورے گھر کو سر پہ اٹھا لے گی اور کوئی نہ کوئی ایسا ہنگامہ کھڑا کر دے گی کہ نکاح ہونا ناممکن ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے یاسر، دادا جی نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، جیسا تم چاہو ویسا ہی ہوگا۔ یہ رشتہ تمہاری شرط کے مطابق ہی طے پائے گا۔ کمرے کے بند دروازے کے باہر لاؤنج کی فضا بالکل مختلف اور انتہائی تناؤ سے بھرپور تھی۔ وسیع اور اس لاؤنج کے وسطی صوفوں پر کزن گینگ یعنی زین، حماد اور شزا سہمے ہوئے بیٹھے تھے۔ ان تینوں کے چہروں پر ایک عجب خوف اور بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ یاسر نے جب سے شہر کے نامور فرم میں جاب شروع کی تھی، وہ دادا جی کے بے حد اصرار پر اسی گھر کے گیسٹ روم میں مقیم ہو گیا، اور جب سے وہ اس گھر میں آیا تھا ان تمام کزنز کی جیسے آزاری سلب ہو چکی تھی۔ ان کا دیر تک جاگنا، لاؤنج میں اونچی آواز میں میوزک چلانا یا ہنگامہ کرنا، سب کچھ یاسر کی ایک ہی سرد اور غصیلی نظر کے سامنے دم توڑ چکا۔ یار مجھے تو سچی میں اس جلا سے ڈر لگتا ہے، زین نے لاؤنج کے دروازے کی طرف چھوڑ نظروں سے دیکھتے ہوئے نہایت دھیمی سرگوشی میں کہا۔ کل رات میں کچن سے چپکے سے چاکلیٹ نکال کر کھا رہا تھا، اچانک وہ پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ خدا کی قسم اس نے کچھ نہیں کہا، بس اپنی نظریں مجھ پر جمائیں اور میں چاکلیٹ وہیں رکھ کر الٹے قدموں اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ تم تو پھر بھی بچ گئے زین، حماد نے اپنے ماتھے کا پسینہ پوچھتے ہوئے بیچارگی سے کہا۔ پرسوں میں لاؤنج میں اونچی آواز میں کرکٹ میچ دیکھ رہا تھا کہ وہ آفس سے واپس آیا، اس نے صرف ریموٹ اٹھایا، ٹی وی بند کیا اور مجھے دیکھ کر بولا، وقت ضائع کرنے کے بجائے اگر تعمیری کاموں میں ذہن لگاؤ تو مستقبل سنور جائے گا۔ خیر اس کا وہ روٹ انداز میں میرے دل پر گولی کی طرح لگا۔ میں تب سے ٹی وی کو ہاتھ لگانے سے بھی کتراتا ہوں۔ شزا نے گہری سانس لی اور صوفے پر ٹیک لگاتے ہوئے بولی، تم لوگ تو لڑکے ہو کر اتنے ڈرپوک ہو، ذرا شائنہ کا سوچو، وہ تو پہلے دن سے ہی اس سے ٹکرا گئی تھی، اور اب تو یاسر بھائی کا نام سن کر بھی اس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ لیکن سچی کہوں تو یاسر بھائی کا ہی روب اور خاموش دہشت پورے گھر پر عجب اثر ڈال رہی ہے، کوئی چو بھی نہیں کر سکتا ان کے سامنے۔ بالکل یار، وہ جو بھی کرتے ہیں دادا جی کا خیال بھی رکھتے ہیں اور پورے گھر کو ایک ملٹری ڈکٹیٹر کی طرح کنٹرول بھی کرتے ہیں، سین نے ہنستے ہوئے دبی آواز میں کہا۔ ابھی ان کی سرگوشیاں جاری ہی تھی کہ اچانک دادا جی کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سیکنڈ کے 100ویں حصے میں لاؤنج میں بیٹھے تینوں کزنز جیسے بجلی کی جھٹکے سے تیز سیدھے ہو گئے۔
ان کی ہنسی غائب ہو گئی، چہروں پر انتہائی شرافت کے تاثرات سج گئے اور وہ تینوں کسی فوجیوں کی طرح بالکل سیدھے اور الرٹ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ یاسر کمرے سے باہر نکلا، اس نے گہری نیلے رنگ کا کاٹن کا سوٹ پہن رکھا تھا، آستینیں کونیوں تک سلیقے سے مڑی ہوئی تھیں اور ہاتھ میں چند فائلز تھی۔ اس نے چلتے ہوئے اپنی نظریں صوفے کے پاس کھڑے ان تینوں کزنز پر ڈالی۔ اس کی ایک ہی نظر کزنز کے دلوں کو لرزانے کے لیے کافی تھی۔ سین نے جلدی سے اپنے ہاتھ پیچھے باندھ دیے، حماد نے اپنی نظریں فرش پر جما لی اور شزا نے اپنے دوپٹے کو سلیقے سے اوڑھ لیا۔ یاسر ان کے بالکل قریب سے گزرا، وہ چند لمحے ان کے سامنے رکا۔ اس نے اپنی گھڑی دیکھی، پھر انتہائی نپے تلے اور خشک لہجے میں بولا، سین تمہاری یونیورسٹی کے پیپرز اگلے ہفتے ہیں نا؟ یہاں وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنے کمرے میں جا کر پڑھائی پر دھیان دو۔ جی یاسر بھائی، بس میں جا رہا ہوں، سین نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا اور بنا کوئی سیکنڈ ضائع کیے وہاں سے 9 تو 11 ہو گیا۔ یاسر نے حماد کو دیکھا جس نے فوراً کھانس کر خود کو سیدھا کیا۔ یاسر نے بغیر کچھ کہے محض ایک اشارہ کیا اور اپنی فائلز سمیٹتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جب یاسر کے کمرے کا دروازہ بند ہو گیا تب جا کر حماد اور شیزا نے ایک طویل اور گہرا سانس لیا۔ باپ رے باپ، حماد نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، انسان ہے یا کوئی بکھرا ہوا طوفان؟ ان کے سامنے تو سانس لینا بھی جرم لگتا ہے۔ شیزا نے تعصب سے سر ہلایا اور دادا جی کے کمرے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ دادا جی اور یاسر کے درمیان آخر کیا بات چیت ہوگی۔ گھر کے دالان میں جیسے ایک ہنگامہ برپا تھا، تیز تیز چلتے قدم، گھبراتی ہوئی وہ سرگوشیاں اور کمرے کے کھلتے بند ہوتے دروازے کسی بڑے طوفان کا پتہ دے رہے تھے۔ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی دادا جی کی طبیعت اچانک اتنی بگڑی تھی کہ پورے گھر میں صف ماتم بچھ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے آ کر معائنہ کیا اور باہر نکل کر انتہائی تشویشناک چہرہ بنا کر خاندان والوں کو بتایا تھا کہ ان کا دل اب جواب دے رہا ہے، وہ کسی بھی وقت اپنی نیند سو سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی شائنہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ روتی ہوئی دادا جی کے کمرے کی طرف بھاگی جہاں پورا خاندان پہلے ہی جمع تھا اور فضا میں ایک سوگوار خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ شائنہ نے تڑپ کر دادا جی کا ہاتھ تھاما جو اس وقت بستر پر لیٹے نہایت نحیف لگ رہے تھے۔ ان کے منہ پر آکسیجن ماسک چڑھا ہوا تھا اور آنکھیں نیم وا تھیں۔ دادا جی، آپ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے، آپ کو میرے سر پر رہنا ہوگا، آپ کے بغیر میرا اس دنیا میں کون ہے؟ شائنہ نے ان کے ہاتھ پر اپنا سر رکھ کر ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں آنسوؤں سے سوچ چکی تھیں اور چہرے کی تمام تر شوخی غائب تھی۔ دادا جی نے دھیرے سے اپنا ماسک ہٹایا اور ایک لرزتی ہوئی سانس لی۔ انہوں نے کمرے میں موجود سب لوگوں کو باہر جانے کا اشارہ کیا سوائے یاسر کے، جو کمرے کے ایک کونے میں سر جھکائے بالکل خاموش اور سنجیدہ کھڑا تھا۔ جب سب باہر چلے گئے تو دادا جی نے یاسر کو اپنے پاس بلایا اور اس کا ہاتھ شائنہ کے کانپتے ہوئے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا۔ شائنہ بیٹی، میری زندگی کی چند ہی گھڑیاں باقی ہیں۔ دادا جی کی دھیمی آواز کمرے میں گونجی۔ میری ایک آخری خواہش ہے کہ اگر تم نے اسے پورا نہ کیا تو میری روح کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھیں بند ہونے سے پہلے تم اور یاسر نکاح کے پاکیزہ بندھن میں بن جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ شائنہ کو لگا اس کے سر پہ کسی نے قہر الہی برسا دیا۔ اس نے صدمے سے اپنا ہاتھ یاسر کے مضبوط ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن یاسر کی گرفت میں ایک عجیب سی سختی تھی جس نے اسے ہلنے بھی نہ دیا۔ نہیں دادا جی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ شائنہ نے خوف اور صدمے سے کانپتے ہوئے کہا۔ میں ان سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ یہ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور میں… شائنہ، اگر تم نے انکار کیا تو میری موت کی ذمہ دار تم ہوگی، دادا جی نے جذباتی بلیک میلنگ کا آخری کارڈ کھیلتے ہوئے کہا اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے ہانپنے لگے۔ میری قسم ہے تمہیں شائنہ، میری لاش دیکھنا چاہتی ہو کیا؟ نہیں دادا جی، ایسا مت کہیں، میں تیار ہوں، میں دستخط کر دوں گی۔ شائنہ نے روتے ہوئے گھٹنے ٹیک دیے۔ اسی وقت قاضی صاحب کو بلوایا گیا۔ شائنہ کے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے جب قاضی صاحب نے نکاح کی کلمات پڑھے۔ اس نے انتہائی لرزتے ہوئے ہاتھوں سے قلم پکڑا اور نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ جیسے ہی اس نے آخری دستخط کیا، اس کا وجود جیسے روح سے خالی ہو گیا اور اب وہ یاسر کی منقوہ بن چکی تھی، اسی یاسر کی جس سے وہ دل میں شدید چڑھتی تھی۔ نکاح کی رسم مکمل ہوتے ہی کمرے کا ماحول جیسے یکدم بدل گیا۔ دادا جی کے چہرے پر جو چند لمحے پہلے موت کی زردی تھی، وہاں اب ایک پوشیدہ اطمینان جھلک رہا تھا، لیکن شائنہ اپنے آنسوؤں میں اتنی گم تھی کہ وہ اس ڈرامے کو سمجھ نہ سکی۔ سب سے بڑا جھٹکا تو اسے تب لگا جب یاسر، جب تک خاموش تماشائی بنا کھڑا تھا، آگے بڑھا اور اس کی آواز میں روایتی روپ اور سختی پہلے سے بھی کہیں زیادہ اونچ کر آئی۔ اس نے دادا جی کی طرف دیکھا اور پھر شائنہ پر اپنی گہری سرد نگاہیں جما دی۔
دادا جی، اب جب کہ شائنہ میری بیوی بن چکی ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ رکھوں۔ یاسر کا لہجہ انتہائی حتمی اور نپاتلا تھا۔ میرا کام اب گاؤں سے ہی منسلک ہو چکا ہے اور مجھے آج رات ہی واپس نکلنا ہے۔ میں شائنہ کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں اور یہ وہی میرے ساتھ حویلی میں رہے گی۔ شائنہ کا دل سینے میں دھک سے رہ گیا۔ وہ صدمے سے تڑپ اٹھی اور اس کے چہرے پر وحشت پھیل گئی۔ وہ دادا جی کے بستر کی طرف لپکی اور ان کا دامن پکڑ کر گریہ کرنے لگی۔ میں گاؤں نہیں جاؤں گی دادا جی، میں اس جاہل کے ساتھ کہیں بھی نہیں رہ سکتی۔ مجھے شہر سے دور اس ویرانے میں مت بھیجے، یہ انسان بہت ظالم ہے، یہ مجھے مار ڈالے گا۔ شائنہ کی آواز میں بلا کی تڑپ اور التجا تھی، لیکن دادا جی نے اب اپنا رخ دوسری طرف کر لیا تھا، جیسے وہ اب اس معاملے میں مکمل طور پر بے بس ہو۔ یاسر نے آگے بڑھ کر شائنہ کا بازو پکڑا اور اسے پیچھے کیا۔ اب تو میری بیوی ہو شائنہ، اور تمہارا ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں میں رہوں گا۔ یاسر نے سرد سے کہا، اپنا سامان پیک کرو، ہمارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے۔ شائنہ نے لاکھ احتجاج کیا، چلائی، روئی، کزنس کی طرف دیکھا، لیکن یاسر کے روک کے آگے کسی کی بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ شزا نے افسوس سے اسے گلے لگایا اور اس کا بیگ تیار کرنے لگی۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر شائنہ کو ایک قیدی کی طرح حویلی کی طرف روانہ کرنے کے لیے کار میں بٹھا دیا گیا۔ کار اب ہائی وے پر دوڑ رہی تھی۔ رات کے اندھیرے میں سڑک کے دونوں اطراف پھیلے ہوئے درخت آسیبوں کی طرح لگ رہے تھے۔ کار کے اندر صرف خاموشی کا راج تھا۔ شائنہ کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کی ضد کر رہی تھی، لیکن یاسر نے اسے زبردستی اپنے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بٹھایا۔ وہ کھڑکی کی شیشے سے اپنا سر ٹکایا مسلسل رو رہی تھی۔ اس کے آنسو شیشے پر گر کر وہاں جمے ہوئے چہرے میں لکیریں بنا رہے تھے۔ اس کا دل پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی ہنسی کھیلتی زندگی کا اب ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا، اور وہ ایک ایسے انسان کے رحم و کرم پر ہے جو دل سے بالکل پتھر ہے۔ روئی جاؤ، جتنا رو سکتی ہو رو لو۔ یاسر نے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے دل میں سوچا، لیکن اس کے چہرے پر کسی قسم کے تاثرات نہیں ابھرے۔ وہ انتہائی توجہ اور سکون سے گاڑی چلا رہا تھا، جیسے اس کے برابر میں بیٹھی لڑکی کی ہچکیاں لینے اور رونے کی آوازیں اس کے کانوں تک پہنچی نہ رہی ہوں۔ شائنہ نے ایک بار روتے ہوئے غصے سے یاسر کے سپاٹ چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کا رور اور مغرور انداز اب بھی ویسا ہی تھا۔ آپ کو ذرا بھی رحم نہیں آتا؟ شائنہ نے کانپتی ہوئی آواز میں اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ آپ نے دادا جی کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر مجھے اس طرح قید کر لیا، آپ مجھ سے بدلہ لے رہے ہیں نا؟ یاسر نے کار کی رفتار تھوڑی اور بڑھائی۔ اس نے شائنہ کی طرف دیکھا تک نہیں، بس اس کی سرد آواز کار کے اندر گونجی۔ تمہیں خاموشی سے سفر کاٹنا پسند ہے یا میں کار کا میوزک سسٹم آن کر دوں تاکہ تمہاری یہ رونے دھونی کی آواز دب جائے؟ یاسر کے اس انتہائی بے حس اور خوش جواب پر شائنہ نے تڑپ کر دوبارہ اپنا رخ کھڑکی کی طرف کر لیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے۔ وہ جانتی تھی کہ اس پتھر دل انسان کے سامنے رونا بالکل فضول ہے۔ کار اندھیرے کو چیرتی ہوئے آگے بڑھ رہی تھی اور شائنہ کا آنسوؤں کا یہ سفر اسے ایک ایسی منزل کی طرف لے جا رہا تھا جہاں اس کی زندگی کا ایک نیا دور اس کا منتظر تھا۔ گاڑی ایک بہت بڑے قدیم اور شاہی گیٹ کے سامنے آ کر رکی۔ وہاں کھڑے ایک بوڑھے چوکیدار نے جلدی سے گیٹ کھولا اور گاڑی حویلی کے وسیع و رئیس پورچ میں داخل ہو گئی۔ حویلی رات کے اس پہر بھی اپنے اونچے برجوں اور روایتی طرز تعمیر کے ساتھ اسی قدیم قلعے کی مانند کھڑی تھی۔ گاڑی رکتے ہی یاسر نے انجن بند کیا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ شائنہ نے بائیں ہاتھ سے اپنے گالوں پر جمے ہوئے آنسوؤں کو جلدی پوچھا، اپنا دوپٹہ درست کیا اور انتہائی خوفزدہ اور سہمی ہوئی حالت میں گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتری۔ مٹی کی سوندھی خوشبو اور پودوں کی مہک ہوا میں رچی ہوئی تھی، لیکن شائنہ کو اس وقت اپنی سانسیں بھی بھاری لگ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی، اس کی نظریں حویلی کے مرکزی دروازے پر پڑیں جہاں سے ایک خاتون باہر نکل رہی تھی۔ شائنہ نے حیرت اور دھچکے سے اپنی سجی ہوئی آنکھیں پھاڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر خاتون تھی جن کی عمر 50 سال کے لگ بھگ ہوگی، لیکن ان کا لباس اور سنگار ایسا تھا کہ کسی کے لیے بھی دنگ رہ جانا لازمی تھا۔ انہوں نے گہرے سرخ رنگ کا چمکیلی زری اور تلی کے بھاری کام سے لدا ہوا روایتی جوڑا پہن رکھا تھا، جو ان کی عمر کے لحاظ سے حد سے زیادہ زرق برق تھا۔ ان کے ماتھے پر سونے کا ایک بڑا سا جھومر نما ٹیکا سجا تھا، گلے میں بھاری ہار تھا اور دونوں ہاتھوں میں کانچ کی ڈھیروں سرخ چوڑیاں کھنک رہی تھیں۔ ان کے ایک ہاتھ میں پھولوں کی پتیوں کی پلیٹ تھی۔ شائنہ ابھی اس عجیب و غریب منظر کو سمجھنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ وہ خاتون مٹکتی ہوئی اپنے زیورات کی چھنکار کے ساتھ آگے بڑھی۔ ان کے چہرے پر ایک بناوٹی اور زہریلی مسکراہٹ تھی جو شائنہ کا خون سکھانے کے لیے کافی تھی۔ آؤ بھئی آؤ، ہماری نئی سوتن آ گئی ہے، زبیدہ نے ہاتھ میں
تھال لہراتے ہوئے انتہائی بناوٹی پیار اور ڈرامائی لہجے میں کہا، یاسر میاں، بس یہی شہر کی نازک مہم لائے ہو اپنے لیے؟ چلو کوئی نہیں، اب تک میں اکیلی اس بڑی حویلی کا بوجھ اٹھائے تھک گئی تھی، اب چولہا چوکا تو یہی سنبھالے گی۔ یہ الفاظ شائنہ کے کانوں سے ٹکرائے تو اسے لگا جیسے کسی نے اس پر 100 واٹ کا کرنٹ چھوڑ دیا۔ اس کے پیروں تلے سے سچی مچی زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے ابل کر باہر آنے کو تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے اپنے ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ لیے۔ سوتن؟ شائنہ کے حلق سے ایک گھٹی ہوئی لرزتی ہوئی آواز نکلی۔ اس نے فوراً پلٹ کر یاسر کو دیکھا جو گاڑی کی ڈگی سے سامان نکال رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اتنی سنجیدگی اور سختی تاری تھی جیسے دنیا کا سب سے سچا سچ یہی ہو۔ شائنہ کا دماغ گھوم گیا۔ یاسر جو شہر کی اتنی بڑی یونیورسٹی سے پڑھا ہو، جو اتنا پڑھا لکھا ماڈرن برانڈڈ انسان تھا، اس کے پہلے سے ایک ادھیڑ عمر دیہاتی بیوی تھی، اور وہ بھی اتنی عجیب۔ شائنہ تڑپ کر یاسر کی طرف لپکی اور اس کی قمیض کی آستینیں پکڑ کر اونچی آواز میں رونے لگی۔ یاسر، یہ عورت کیا بکواس کر رہی ہے؟ شائنہ کی آواز صدمے سے پھٹ رہی تھی۔ کہہ دیں کہ یہ جھوٹ ہے، آپ کی شادی ہو چکی ہے، اور وہ بھی ان سے۔ یہ تو آپ کی ماں کی عمر کی ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، دادا جی کو پتہ ہے اس بات کا؟ یاسر نے نہایت تحمل سے اپنی آستینیں شائنہ کی گرفت سے چھڑائیں۔ اس نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا، پھر شائنہ کو اپنی انہی گہری اور سرد آنکھوں سے گھورا جن میں کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں تھی۔ پہلی بات تو یہ شائنہ کہ زبیدہ کے بارے میں تمیز سے بات کرو۔ یہ اس حویلی کی بڑی مالکن اور میری پہلی بیوی ہے۔ یاسر نے اپنی آواز کو اتنا سپاٹ اور سنجیدہ رکھا کہ خود زبیدہ بھی حیران رہ گئی۔ زبیدہ، شائنہ کو اس کا کمرہ دکھا دو، شہر سے آئی تھک گئی ہوگی۔ یاسر نے انتہائی خشک اور تحکمانہ لہجے میں آرڈر دیا۔ اور ہاں، اسے سمجھا دینا کہ کل سے یہ صبح ٹھیک 5 بجے اٹھے گی اور بھینسوں کا دودھ نکالنے میں تمہاری مدد کرے گی۔ اب یہاں شہر والے نخرے نہیں چلیں گے، اسے یہاں کے طور طریقے سیکھنے ہوں گے۔ جی بالکل یاسر میں، آپ فکر ہی نہ کریں، میں اسے ایسی پکی دیہاتی بنا دوں گی کہ شہر بھول جائے گی۔ پھوپھو زبیدہ نے اپنی چوڑیاں کھنکھناتے ہوئے کہا، اور شائنہ کو ایسی گھوری دی جیسے ساسیں ڈراموں میں دیتی ہے۔ شائنہ کا رو رو کر برا حال تھا، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ صبح 5 بجے اٹھنا، بھینسوں کا دودھ نکالنا، چولہا چوکا کا سنبھالنا، اور وہ بھی ایک ایسی سوتن کے ساتھ جو دیکھنے میں ہی اتنی خوفناک اور عجیب لگ رہی تھی۔ میں مر جاؤں گی لیکن میں یہاں نہیں رہوں گی، شائنہ نے چیخ کر کہا اور پورچ سے واپس گیٹ کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن وہاں اندھیرا تھا اور چوکیدار نے پہلے ہی گیٹ بند کر رکھا تھا۔ یاسر نے اپنی جگہ سے ہلے بغیر سرد آواز میں کہا، شائنہ، یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ صرف میری مرضی سے کھلتا ہے۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنی سوتن کے ساتھ اندر جاؤ، ورنہ مجھے زبردستی کرنا بھی آتی ہے۔ زبیدہ آنکھیں بڑھی اور انہوں نے شائنہ کا نازک بازو پکڑ لیا۔ چلو دلہن جی، اب رونا دھونا بند کرو اور اپنے نئے گھر میں قدم رکھو۔ شائنہ اپنی قسمت کو روتی ہوئی ہچکیاں لیتی ہوئی حویلی کے تاریک اور بڑے ہال کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ حویلی میں نہیں بلکہ سیدھی جہنم میں داخل ہو رہی ہے۔ وہ بار بار پلٹ کر یاسر کو دیکھتی جو اب بھی پورچ میں کھڑا نہایت بے رخی سے سگریٹ سلگا رہا تھا۔ جیسے ہی شائنہ زبیدہ کے ساتھ اندرونی برآمدے میں غائب ہوئی، یاسر کے چہرے کی وہ ساخت اور روڈ سنجیدگی ایک دم غائب ہو گئی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک بہت بڑی دلکش اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھری جو آہستہ آہستہ ایک دھیمے کہکہے میں بدل گئی۔ صبح 5 بجے بھینسوں کا دودھ؟ یاسر نے اپنا سر جھٹک کر ہنستے ہوئے دل میں کہا۔ شائنہ بی بی، اب تمہیں پتہ چلے گا کہ اس جاہل دیہاتی سے پنگا لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے۔ ادھر اندر کمرے میں شائنہ بستر پہ گر کر تکیے میں منہ چھپا کر بری طرح رو رہی تھی، جبکہ اس کے ذہن میں بار بار اپنی پہلی ملاقات کا وہ منظر گھوم رہا تھا جب اس نے یاسر کو بدتمیز کہا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب اس کی بدتمیزی کا رد عمل ہے، اور اب وہ ایک ایسی جنگل میں پھنس چکی تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ حویلی کے وسیع اور ریز دالان میں شام کا اندھیرا دھیرے دھیرے اتر رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چمیلی کی بیل سے ٹکرا کر پورے صحن کو ایک سحر انگیز خوشبو سے مہکا رہے تھے۔ شائنہ کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ کاؤ آئے اسے 2 ہفتے سے زائد کا عرصہ ہو چکا تھا، اور ان 15 دنوں میں اس کی دنیا اور سوچ بالکل بدل چکی تھی۔ شہر میں رہتے ہوئے اس کا خیال تھا کہ گاؤں کے لوگ اکھڑ جاہل اور ظالم ہوتے ہیں، اور یاسر تو اس ظلم کی انتہا تھا، لیکن یہاں گزرنے والے ہر دن نے اس کی اس گمان کے پرخچے اڑا دیے۔ کھڑکی سے باہر صحن میں لگے بڑے نیم کے درخت کے نیچے یاسر کرسی پر بیٹھا، اس کے ارد گرد گاؤں کے چند بزرگ اور کسان ہاتھ جوڑے کھڑے تھے۔
یاسر کے سامنے کاغذات پھیلے ہوئے تھے اور وہ نہایت صبر و تحمل سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ بابا رمضان، آپ فکر نہ کریں، یاسر کی دھیمی اور سنجیدہ آواز شائنہ کے کانوں تک پہنچی۔ آپ کی بیٹی کی پڑھائی کا جتنا بھی خرچہ ہے وہ اب میری ذمہ داری ہے، اور مزاروں کے قرضے کے کاغذات میں نے خود دیکھ لیے ہیں۔ چودھری سے میں خود بات کروں گا۔ اب آپ لوگ اپنے گھروں کو جائیں اور سکون سے سوئیں۔ بوڑھے کسان نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے یاسر کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اسے ڈھیروں دعائیں دینے لگا۔ یاسر نے نہایت عاجزی سے اپنا سر جھکا لیا۔ شائنہ یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئی۔ یہ وہی یاسر تھا جو اس کے سامنے ہمیشہ ایک چٹان کی طرح کھڑا رہتا، جس کی زبان سے کبھی کوئی نرم لفظ نہیں نکلا، لیکن پورے گاؤں کے لیے وہ کسی مسیحا سے کم نہیں تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا، بیماروں کے علاج کے لیے شہر سے دوائیاں منگواتا، اور کسی کے گھر میں فاقہ ہوتا تو خاموشی سے وہاں راشن پہنچا دیتا۔ ابھی وہ اسی سوچ میں گم تھی کہ یاسر نے فون اٹھایا اور کسی کا نمبر ملانے لگا۔ شائنہ نے تجسس کے مارے اپنے کان کھڑکی کے مزید قریب کر لیے۔ السلام علیکم شہزاد جی، میں یاسر بات کر رہا ہوں۔ یاسر کا لہجہ ایک دم حد درجہ مؤدب اور فکر مند ہو گیا۔ دادا جی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ کیا ڈاکٹر نے ان کا چیک اپ کیا؟ دوا وقت پر دے رہی ہو نا؟ تو اسی طرف سے شیزا نے یقیناً کچھ کہا، جس پر یاسر کے چہرے پر ایک ہلکی سی اطمینان کی لہر دوڑی۔ شیزا، دادا جی کو کہنا کہ وہ بالکل فکر نہ کریں، شائنہ یہاں بہت خوش ہے، موسم بہت اچھا ہے اور وہ یہاں کے ماحول کو بہت انجوائے کر رہی ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں۔ یاسر نے جھوٹ بولا، لیکن اس جھوٹ کے پیچھے شائنہ کے دادا جی کی گرتی ہوئی صحت کو سنبھالنے کی ایک مخلصانہ کوشش تھی۔ شائنہ کا دل سینے میں زور سے دھڑکا، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ یاسر روزانہ شہر فون کر کے دادا جی کی خیریت لیتا اور ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ شائنہ یہاں بہت خوش ہے، تاکہ دادا جی کسی بھی قسم کی پریشانی سے دور رہیں۔ یاسر کا یہ روپ شائنہ کے لیے بالکل نیا اور اجھوتا تھا۔ اس کے دل میں جمی ہوئی نفرت کی برف دھیرے دھیرے پگھلنے لگی۔ صرف یہی نہیں، یاسر خاموشی سے اس کی پسند ناپسند کا بھی خیال رکھتا۔ شہر سے آنے والی گاڑی میں اکثر شائنہ کے پسندیدہ چاکلیٹس، ناولز اور اس کی برانڈ کے صابن اور شیمپو موجود ہوتے، جنہیں زبیدہ خاموشی سے شائنہ کے کمرے میں رکھ جاتی، لیکن شائنہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ سب کس کے کہنے پہ لایا گیا۔ 3 دن بعد موسم کی اچانک تبدیلی اور حویلی کی ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے شائنہ کو شدید بخار نے آ لیا۔ اس کا جسم دہک رہا تھا اور وہ نیند بے ہوشی کی حالت میں بستر پر پڑی سسک رہی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب بخار کی شدت سے اس کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے، اسے اپنی پیشانی پر ایک انتہائی لمس کا احساس ہوا۔ اس نے بوجھل پپوٹے اٹھا کر دیکھا۔ کمرے کے مدھم زرد روشنی میں یاسر اس کے سرانے بیٹھا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر ایک گہری پریشانی تھی۔ یاسر نے پانی کے پیالے میں سفید ململ کا کپڑا بھگویا، اسے نچوڑا اور نہایت نرمی سے شائنہ کی تپتی ہوئی پیشانی پر رکھ دیا۔ اس کی حرکات میں بلا کی نزاکت اور محبت تھی۔ یاسر، شائنہ کے حلق سے ایک انتہائی کمزور سرگوشی نکلی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ خاموش رہو شائنہ، یاسر نے نہایت نرم آواز میں کہا۔ اس کے لہجے کی سختی کہیں غائب ہو چکی تھی۔ تمہیں بہت تیز بخار ہے، اس وقت بولنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اس نے دوبارہ کپڑا بھگویا اور اس کی پیشانی پر رکھا۔ شائنہ نے دیکھ کر یاسر کی آنکھیں نیند کی کمی کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی، لیکن وہ وہیں بیٹھا رہا۔ جب شائنہ کو پیاس لگی تو یاسر نے خود اپنے ہاتھوں سے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ اس پتھر دل انسان کی یہ مروت اور یہ بے لوث دیکھ بھال شائنہ کے دل کے سب سے نازک گوشے کو چھو گئی۔ وہ اس محفوظ سائے تلے خود کو پرسکون محسوس کرتے ہوئے دوبارہ گہری نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اگلی صبح جب شائنہ بیدار ہوئی تو بخار کافی حد تک ٹوٹ چکا تھا، لیکن جسم میں ابھی کمزوری تھی۔ وہ بستر پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اسی وقت زبیدہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی اور آج انہوں نے ایک سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا۔ ان کے ہاتھ میں گرم دلیے کا پیالہ تھا۔ اٹھ گئی دلہن جی؟ زبیدہ نے دلیے کا پیالہ بیڈ سائڈ پر ٹیبل پر رکھتے ہوئے بڑے پیار سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ بخار تو اب اتر گیا، چلو جلدی سے یہ گرم گرم دلیہ کھا لو۔ شائنہ نے زبیدہ کو غور سے دیکھا۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے ایک چیز محسوس کر رہی تھی جو اب اس کے لیے شک کا باعث بن رہی تھی۔ زبیدہ کا یاسر کے ساتھ جو رویہ تھا وہ کسی بیوی جیسا بالکل نہیں تھا۔ اس میں کوئی حسد، کوئی رقابت، کوئی رومانوی لگاؤ نہیں تھا، بلکہ حد درجہ احترام جھلکتا تھا۔ ابھی شائنہ سوچ ہی رہی تھی کہ یاسر کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ اس نے آفس جانے کے لیے ہلکے نیلے رنگی شرٹ پہن رکھی تھی اور ہمیشہ کی طرح انتہائی باوقار لگ رہا تھا۔ زبیدہ شائنہ کو دلیہ دے دیا تم نے؟ یاسر نے دروازے پر کھڑے کھڑے پوچھا۔ ہاں یاسر پتر، زبیدہ نے بغیر سوچے سمجھے
روانی میں کہہ دیا، لیکن جیسے ہی لفظ پتر ان کے منہ سے نکلا ان کی سٹی گم ہو گئی۔ انہوں نے گھبرا کر جلدی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور بات بدلنے کی ناکام کوشش کی۔ میرا مطلب ہے، ہاں یاسر میاں، میں نے دے دیا ہے دلیہ۔ یاسر کے چہرے پر بھی ایک ثانیے کے لیے خفت کی سرخی ابھری۔ وہ جلدی سے بات سنبھالنے کے لیے کھانسا اور گھڑی دیکھی۔ ٹھیک ہے، میں آفس جا رہا ہوں، ان کا خیال رکھنا۔ اور وہ بغیر کوئی سیکنڈ ضائع کیے وہاں سے تیز قدموں سے نکل گیا۔ شائنہ نے حیرت اور شک سے زبیدہ کو دیکھا جو اب خفت مٹانے کے لیے کمرے کی چیزیں درست کرنے کا ناٹک کر رہی تھی۔ شائنہ نے دھیمی لیکن گہری آواز میں پوچھا، زبیدہ، آپ نے ابھی یاسر کو پتر کیوں کہا؟ کوئی بیوی اپنے شوہر کو پتر کہتی ہے کیا؟ ارے وہ تو ہمارے گاؤں میں پیار سے میاں کو بھی پتر کہہ دیتے ہیں دلہن جی، تم شہر کی لڑکیوں کو کیا پتہ ہمارے رواجوں کا۔ زبیدہ نے ہڑبڑا کر جھوٹ گڑا اور پیالہ وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ شائنہ کے لبوں پر ایک بہت ہلکی لیکن فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اب شائنہ کو اس پر غصہ نہیں آ رہا تھا، بلکہ اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور سرور کا احساس پھیل رہا تھا۔ اس نے تکیے پر سر رکھا اور کھڑکی سے باہر آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھنے لگی۔ اس کا دل اب یاسر کے اس خشک اور روڈ رویے کے پیچھے چھپی گہری محبت اور مروت کو تسلیم کر چکا تھا۔ وہ اس انسان کی خاموش محبت میں آہستہ آہستہ لیکن مکمل طور پر گرفتار ہو چکی تھی۔ حویلی کی وسیع اور کشادہ چھت اس وقت چاندنی کی جادوئی حسن میں نہائی ہوئی تھی۔ آسمان پر چمکتا ہوا 14ویں کا چاند اپنی تمام تر چمک دمک کے ساتھ زمین پر دھندلی روشنی بکھیر رہا تھا، جس کی وجہ سے سفید سنگ مرمر کا فرش چمک رہا تھا۔ شائنہ چھت کے منڈیر کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے ہلکے فیروزی رنگ کا سادہ کاٹن کا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کا سفید دوپٹہ ہوا کی شوخی سے اس کی شانوں پر لہرا رہا تھا۔ اس کی نظریں سامنے پھیلے ہوئے کھیتوں پر جمی تھی، لیکن اس کا ذہن کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اب وہ پہلے والی مغرور، نخرے باز اور چڑچڑی شائنہ نہیں رہی۔ حویلی کی سادگی، یہاں کے مخلص لوگوں اور سب سے بڑھ کر یاسر کی بےلوث اچھائیوں نے اس کے دل کے تمام اکھڑ پن کو موم کر دیا۔ ہوا کے دوش پر کسی کے مخصوص اور نپے تلے قدموں کی چاپ گونجی۔ شائنہ کو پلٹنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کا دل یاسر کی آہٹ کو خواب میں بھی پہچان سکتا۔ یاسر چھت پر آیا۔ اس نے سیاہ رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا جس کے کالر کھلے تھے اور ہاتھ ہمیشہ کی طرح جیبوں میں تھا۔ چاند کی روشنی اس کے چوڑے ماتھے اور تیکھے نکوش پر پڑ رہی تھی، جس سے اس کی مردانہ وجاہت اور بھی نکھر آئی۔ وہ خاموشی سے شائنہ کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور چند لمحے خاموشی سے اس کے معصوم چہرے کو تکتا رہا۔ آج رات بہت پرسکون ہے نا؟ یاسر کی دھیمی اور گہری آواز فضا میں گونجی۔ شائنہ نے دھیرے سے اپنی گردن گھمائی اور یاسر کی طرف دیکھا۔ چاند کی چمکدار روشنی نے واضح کر دیا کہ اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، لیکن اس بار ان آنسوؤں میں کوئی خوف، کوئی غصہ، کوئی صدمہ نہیں تھا۔ یہ آنسو تو اس پاکیزہ اور گہرے احساس کے امین تھے جو پچھلے چند دنوں میں اس کے پورے وجود پر حاوی ہو چکا تھا۔ یاسر، شائنہ کی آواز میں ایک عجیب سی مٹھاس تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر یاسر کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑے، جیسے وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ اس کے سامنے رکھنے جا رہی ہو۔ یاسر، میں اس حویلی سے اب کہیں نہیں جاؤں گی۔ مجھے اب آپ سے اور آپ کے اس خوبصورت گاؤں سے سچی محبت ہو گئی۔ میں اب شہر واپس جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی کیونکہ میرا دل اب یہیں دھڑکتا ہے۔ یاسر نے کچھ نہیں کہا، بس اس کی گہری آنکھیں شائنہ کے چہرے پر جم گئی۔ شائنہ نے اپنے گال پر بہتا ہوا ایک آنسو پوچھا۔ اس کے چہرے پر محبت کے ساتھ ایک ضدی پن دوبارہ ابھرا۔ وہ اپنی ناک چڑھا کر بولی، لیکن میری ایک شرط ہے، آپ کو اپنی اس پہلی بیوی کو طلاق دینی ہوگی۔ میں آپ کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں دل بڑا کروں، لیکن میں سوتن کے ساتھ کہاں نہیں رہ سکتی۔ مجھے آپ سے صرف اور صرف میرے چاہیے۔ شائنہ کا ہی جذباتی اور معصومانہ مطالبہ سننا تھا کہ یاسر کا سنجیدہ اور روٹ چہرہ سیکنڈ کے سوئے حصے میں بدل گیا۔ وہ انسان جو ہمیشہ غصے کی چادر اوڑھے رہتا تھا، جس کے چہرے پر ہنسی کا دور دور تک گزر نہیں ہوتا تھا، وہ پہلی بار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کا وہ بھرپور، دلکش اور گونجتا ہوا قہقہ چاندنی رات کے سناٹے کو چیرتا ہوا چھت کے در و دیوار سے ٹکرایا۔ وہ اپنی دونوں ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھ کر اس طرح ہنس رہا تھا جیسے اس نے زندگی کا سب سے بڑا لطیفہ سن لیا ہو۔ شائنہ بالکل ہکا بکا رہ گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور وہ صدمے سے یاسر کے ہنستے ہوئے چہرے کو دیکھنے لگی۔ یاسر، آپ ہنس رہے ہیں؟ شائنہ نے خفت اور غصے سے پیر پٹکا۔ میں یہاں اتنی سنجیدہ بات کر رہی ہوں، اپنے دل کا حال بیان کر رہی ہوں اور آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ ارے پاگل لڑکی، میں اس کی بیوی نہیں، اس کی دور کی رشتے دار ہوں۔ ایک مانوس
اور اونچی آواز چھت کے داخلی دروازے کی طرف گونجی۔ شائنہ نے چونک کر دیکھا تو زبیدہ ہنسی بھی باہر نکل آئی۔ اس کے پیچھے زین اور حماد بھی چھپے کھڑے تھے اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنس رہے تھے۔ زبیدہ نے آگے بڑھ کر شائنہ کے گال تھپ تھپائے اور نہایت لاڈ سے بولی، ارے میری بھولی دلہن، بڑا 50 سال کی بڈھی بھی اس جلاد کی بیوی بن سکتی ہے؟ یہ سب تو اس مکار نے تمہیں سیدھا کرنے کے لیے تمہارا وہ تیز مزاج اور نخرہ ختم کرنے کے لیے ایک بڑا ناٹک رچایا تھا۔ اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں پہلی بیوی کا سوئنگ بچاؤں تاکہ تم تھوڑی سدھر جاؤ۔ کیا؟ شائنہ کے پیروں تلے سے ایک بار پھر زمین نکل گئی۔ وہ صدمے اور شدید شرمندگی کے جھٹکے سے کبھی یاسر کو دیکھتی تو کبھی زبیدہ کو۔ تو آپ کی کوئی شادی نہیں ہوئی؟ آپ کنوار ہیں؟ ہاں بھائی ہاں، یہ بالکل کنوارا جلاد ہے جو صرف تمہارے انتظار میں بیٹھا تھا۔ سر نے پیچھے سے آواز لگائی جس پر حماد نے اسے کوہنی ماری اور دونوں کزنز دوبارہ ہنس پڑے۔ شائنہ کا چہرہ شرمندگی، خوف اور حیرت کی ملے جلے جذبات سے تپنے لگا۔ اس کے گالوں پر حیا کی گہری سرخی دوڑ گئی۔ اسے یاد آیا کہ وہ پچھلے 2 ہفتوں سے ایک فرضی سوتن کے خوف سے کیسی کڑن کا شکار رہی، اور یہ سب اس یاسر کا رچایا ہوا کھیل تھا۔ اس نے غصے سے یاسر کو گھورا جو اب بھی اپنے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ سجایا اسے دیکھ رہا تھا۔ شائنہ نے غصے میں پلٹ کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایک قدم بھی اٹھا پاتی، یاسر نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا نازک ہاتھ اپنی مضبوط اور گرم گرفت میں لے لیا۔ یاسر نے کمال نرمی سے شائنہ کو واپس اپنے قریب کیا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں کوئی غصہ یا سختی نہیں تھی، بلکہ ان میں بے پناہ محبت، ستائش اور ایک گہرا خمار تھا۔ اس نے شائنہ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان محفوظ کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت ریشمی، دھیمے اور مدھر لہجے میں بولا، شائنہ، میں نے تم سے تب ہی محبت کر لی تھی جب تم نے پہلی بار چٹنی کا وہ پورا پیالہ مجھ پر الٹ دیا تھا، اور خود اپنی غلطی ہونے کے باوجود مجھ پر ہی روب جما رہی تھی۔ یاسر نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت کو مزید پیار بھرا بنا دیا۔ تمہارا وہ شوق، نٹکھٹ اور نخرے باز انداز اسی وقت میرے دل میں گھر کر گیا تھا، لیکن تم اتنی ضدی اور منہ زور تھی کہ تمہیں سیدھا کرنے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ سارا پرینک صرف تمہارا خوبیجا نخرہ اور غرور کم کرنے کے لیے تھا، تاکہ میں تمہارے دل تک پہنچ سکوں۔ میں تو صرف اور صرف تمہارا ہوں شائنہ۔ یاسر کے منہ سے اپنے لیے اتنے خوبصورت اور رومانوی الفاظ سن کر شائنہ کے دل کے اندر کا سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی اور اس کا چہرہ شرم سے گلابی ہو گیا۔ شائنہ نے دھیرے سے اپنی شرماتی ہوئی نظریں اٹھا کر یاسر کی محبت باش آنکھوں میں دیکھا اور پھر انتہائی پیار اور سپردگی کے ساتھ اپنا سر یاسر کے چوڑے اور مضبوط سینے پر رکھ دیا، جہاں اس کا دل بھی شائنہ کے دل کے تال پر دھڑک رہا تھا۔ زبیدہ، زین اور حماد نے مسکراتے ہوئے چور نظروں سے ان دونوں کو دیکھا اور خاموشی سے دبے قدموں چھت سے نیچے اتر گئے، تاکہ محبت کی اس چاندنی رات پر اب صرف ان دونوں کا ہی حق ہو۔ ہوا کا ایک تیز اور ٹھنڈا جھونکا ان کی گرد گھوما، جیسے وہ بھی ان کی اس نئی اور خوبصورت زندگی کی شروعات پر گواہی دے رہا ہو۔